عبد المطلب بھی دنیا سے چلے گئے، اب کون تھا سوائے ایک چچا کے، ابو طالب کے؟ اب کوئی نہیں تھا، آپ کی سرپرستی میں رہے۔ جہاں تک بات آتی ہے ابو طالب کی، میں کہوں گا بڑے ادب کے ساتھ، اے لوگوں اس اختلافی مسئلے میں کبھی بھی تیر مارنے کی کوشش نہ کرنا۔ بعض لوگ ابو طالب کے کفر کے متعلق اصرار کرتے ہیں کہ وہ کافر تھے، بعض لوگ ایمان کے متعلق، لیکن جو حقیقت ہے وہ اللہ کے حوالے کرو، اللہ کے حوالے کرو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے جان سے زیادہ تربیت کی ہے، یہاں تک کہ مکہ والوں سے انہوں نے کہا تھا، جب رسول پاک نے اعلان نبوت کیا تھا، ابو جہل، عتبہ، شیبہ سب نے آ کر کہا ابو طالب اگر یہ تیری نگرانی میں نہ رہے تو ہم اس کا کچھ سے کچھ کر دیں، تو محمد ہمارے حوالے کر دے۔ جانتے ہو ابو طالب، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب سرے سے کوئی آدمی ان کو بالکل کافر مشرک گردانے، میں کہتا ہوں کف لسان تو کرو، زبان کو روک تو لو، جو معاملہ ہوگا قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ حضور کے چچا ہیں لیکن عشق کی بات تو دیکھیں، وہ مکہ والوں سے کیا کہتے ہیں؟ کوئی محبت کرنے والا ہی یہ جملے کہہ سکتا ہے۔ مکہ والوں سے انہوں نے کہا اے مکہ والوں سن لو، تم اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو، تب بھی میں محمد تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ یہ ابو طالب کے الفاظ تھے جو رسول پاک کے لیے انہوں نے فرمائے تھے۔ میں ادب سے کہتا ہوں لیکن پھر ساتھ میں ایمان و کفر کا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اس لیے کہ اس پوری قوم کو نہ جنت دینا ہے نہ دوزخ دینا ہے، نہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے نہ میرے ہاتھ میں فیصلہ ہے۔ ابو طالب جنت میں جائیں گے کہ جہنم میں جائیں گے، میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا؟ نہ اعلیٰ ملائکہ میں سے ہیں ہم، نہ فرشتوں میں سے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے حوالے ہے یہ فیصلہ، ہر ایک کے جنت و دوزخ کا فیصلہ۔ بہرحال 12 سال کی عمر میں ابو طالب نے رسول پاک کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ ایسا مجھے بتاؤ ابو طالب پر جب بھی باتیں آئیں ادب کے ساتھ کہو، ادب کے ساتھ کہو۔ میں نے ابو طالب کو بہت پڑھا ہے، وہ رسول پاک کو چھوڑ کر ایک لمحہ بھی نہیں رہتے تھے، ایک لمحہ نہیں رہتے۔ 12 سال کی عمر میں جب انہیں یمن کی تجارت پہ جانا تھا، ابو طالب نے انہیں چھوڑا نہیں، رسول پاک کو تجارت کے سفر میں ساتھ لے لیا۔ بیچ راستے میں ایک جگہ پڑا ہوا، وہاں ایک راہب تھا، عیسائی راہب، اور اس نے دیکھا، چہرے پاک کو دیکھ کر اپنی کتابوں میں پڑے ہوئے ساری علامتیں دیکھ لیا، اس نے مہمان بنا لیا۔ ابو طالب سے پوچھا تم کہاں سے آ رہے ہو، کون سا خاندان ہے؟ جب انہوں نے بتایا تو وہ راہب کہتا ہے، بحیرہ راہب، اے ابو طالب میری بات سنتے ہو تو سن لو، جو تمہارے ساتھ بچہ تمہارا بھتیجا ہے یہ اللہ کا سب سے آخری رسول ہوگا، یہ سب سے آخری رسول ہوگا۔ تم جا رہے ہو شام یا یمن، وہاں یہودی اس کے جانی دشمن ہوں گے، وہ بچے کو مار ڈالیں گے، قتل